وعدہ شریک دی ذات پاک نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جڈن بھی تساں میرے محبوب دے دروازے دے اتے آوا ہے، سَأَلَكَ پوچھن واسطے آسو یا منگن واسطے آسو، شرط ہے آوا ہے میرے محبوب دی چوکھٹ تے، آوا ہے میرے محبوب دے در اقدس دے اتے۔ مولا تیرے محبوب دے در دے اتے آسی کون؟ اللہ کریم دی تے پاک نے واضح طور دے اتے فرما دیتا، فرمایا عبادی وہ بندے میرے حسن جڑے میرے محبوب دے دروازے تے ویسے۔ وحدہ لا شریک دی ذات پاک نے مقدس کتاب قرآن مجید دے این آیت پاک دے جز حصے دے اندر اپنے محبوب دے دروازے واسطے کوئی وقت مقرر نہیں کیتا۔ ہاں رب تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا ہک کرا ہے جڈن تساں میرے دروازے دے تے آوا ہے میری عبادت واسطے تاں والے وال وقت لکھا ہے، پر جڈن میرے محبوب کو منگن تے سوال کرن واسطے آوا ہے وال وقت نہ لکھا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب دے دروازے واسطے وقت نہیں دیتا، مگر اپنے دروازے دے پاک بارگاہ وچ جھکن واسطے وقت دیتے۔ فرمایا اتھا ٹائم دیکھتے آوا ہے محبوب دے دروازے دے ٹائم شیم نہ پہ دکھا ہے، اتھا ازا جڈن بھی لنگ آسو جڑ ویلے بھی آسو، وقت نہ متعین نہ مقرر ہے۔ اللہ کریم دے پاک نے فرمایا اے واحد کائنات وچ ہکو دروازہ ہی وے جتھاں جڑ ویلے ہی آسو سوال جڈن ہی کرے سو تو کو جواب مل وے سی، جڑی چیز تسا منگ سوچا میرا محبوب تو کو عطا کر دے سی۔ حالانکہ دنیا دا ایک قاعدہ ہے، دنیا دا ایک قانون ہے کہ جنن بھی کوئی بندہ کہیں کول ویندے نا ول وقت گھن کے ویندے اور وقت اون دے کولوں ضرب کرتے ویندے اور وقت اون دے کولوں کٹ کے ویندے اور ول کوشش کریں دے کہ میں اگر اون جگہ دے تے پہنچا تو بندہ ہی تو میرے کو وقت دے وے ٹائم دے وے۔ اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا تساں کیا سمجھے وے کہ میرے محبوب دے دروازے دے تے جنن تساں پہنچو کیا میرا محبوب تو کو وقت نہ دے سی؟ بس تواڈے ونجن دی دیر ہے، میرے محبوب دے ڈیون دی دیر ہے۔ تا اللہ کریم دی ذات پاک اساں ساریاں کو اج بھی اپنے محبوب دے در اقدس دی محبت سارے دل وچ پا چھوڑیے، مگر خدا دی ذات پاک نے فرمایا ہر کوئی میرے محبوب دے دروازے تے کہنا ویسی جڈانی ویسی ونجن والا بندہ میرا ہو سی۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا میرے دروازے تے تا سارے آسن پر میرا وہ ہو سی جڑا میرے یار دے دروازے تے۔ قرآن مجید وچ اللہ سی فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا جنن انہاں کو اساں سڈینے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جنن انہاں کو اللہ دے سڈ واسطے سڈینے ہیں، اللہ دے دروازے واسطے سڈینے ہیں تو ویلے وال بھج بھج تے آندن وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، اور جنن انہاں کو محبوب دے دروازے تے سڈینے ہیں ول پیچھے ہی دے دین تے اگا ہی دے دین ول پیچھے مڑ مڑ تے دے دین۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا جیڑا میرے دروازے تے آوے تے میرے محبوب دے دروازے تے ونجن واسطے ہچکچاہٹ کرے آؤ میں خدا او کو ایک نہ دینا رایت المنافقین، منافق ایو ہی وے جیڑا میرے محبوب دے دروازے تے ویندا ہی نہیں، اور جیڑا میرے محبوب دے دروازے اقدس تے حاضر ہی نہیں تھیندا خوش قسمت او انسان جن دے دل وچ اج بھی مدینے والے دی محبت ہی موجود ہے تے مدینے والے دا در ہی موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی سرکار بھی تم فرمیدن، آپ فرمیدن بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ لوگو اگر تساں بخدا خدا کا، اگر تساں خدا دا در دیکھنا چاہدے وے تو ول محبوب دی چوکھٹ تے لنگ آؤ، ول میرے محبوب تے در اقدس تے لنگ آؤ۔ اج بھی اگر کوئی شخص محبوب دے دروازے تے ونجے تو اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا ول خیال کرتے ہوا ہے ہر دے دروازے دے تے اپنے رنگ وچ ویندے وے جڈن میرے محبوب دے دروازے تے ہوا ہے ول ادب وچ ہوا ہے۔ مولا ادب کیسا کروں؟ اج بھی اگر کوئی شخص ادب دا تقاضا دیکھنا چاہدے اور ادب سیکھنا چاہدے تو میرے مصطفیٰ کریم دے پیارے ساتھی ہیں جنہاں نام سیدنا صدیق اکبر ہے، اور جنہاں نام حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں، اور جنہاں نام حضرت عثمان غنی ہیں، اور جنہاں نام سیدنا حیدر کرار ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا جنن تسا میرے محبوب دے دروازے اقدس تے پہنچا ہے ول ہک کرا ہے
میرے محبوب دے دروازے تے پہنچ کے اپنی آوازاں اچیاں نہ کرائے اور اپنی آوازاں کو بلند نہ کرائے. اگر تیری آواز اچھی تھی گئی، اگر تیری آواز بلند تھی گئی، اگر تیری آواز دے اندر اتنا گرجاؤ پیدا تھی گیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ دیات پاک نے فرمایا میں تیری ساری زندگی دی کیتی کرتی لوڑ چھوڑے سا. وَلَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو کو شعور تک کی کہنا ہو سی، تو کو عقل ہی کہنا ہو سی، تو کو پتہ ہی نہ لگ سی. مولا اگر اساں اپنی عبادتاں کو تیری پاک بارگاہ شرف قبولیت مقام تے فائز کرنا چاہوں، طریقہ کیا ہے؟ اللہ دیات پاک نے فرمایا میرے یار دا ادب کرو، چاہ تیری عبادت قبولی ہے، تیری عبادت محفوظی ہے. پتہ چل گیا محبوب دا ادب اتنی وڈی عبادت ہے. آج بھی اگر کوئی شخص ادب کریں دے چاہ ان دیا عبادتاں قبول ہے. اللہ کریم دی پاک بارگاہ وچ سر بسجود کرنا عبادت ضرور ہے، نماز ادا کرنا عبادت ضرور ہے، روزہ رکھنا عبادت ضرور ہے، حج عبادات وچوں اہم عبادت ایک رکن ہے، او وڈی عبادت ضرور ہے. مگر اتنی وڈی عبادت حج دی سعادت نال مزین تھی کھڑے، سر بسجود تھی کہ اپنے متھے دے تے داغ بناتے، کالے محراب بنا کھڑے، نماز پڑھ کھڑے، ہاتھ تسبیح چاہ کھڑے، نبی دا ادب نہ ہوئے، آقا دا حیا نہ ہوئے، سرکار دی تعظیم نہ ہوئے. کیا کرے سائیں ای ہو جیاں عبادتاں دے زاہداں کو جن دے دل وچ نبی دا حیا ہی نہ ہوئے، جن دے دل وچ نبی دا ادب بھی نہ ہوئے. اللہ کریم دیات پاک نے ہی وجہ واسطے مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ایمان گھنو اللہ دے ول اون دے رسول دے تے ول تساں ایویں کرا ہے. میں رب تعالی دیات پاک دا حکم ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ول تساں تعظیم کرا ہے، ول تساں توقیر کرا ہے، ول تساں میری تسبیح کرا ہے. ہن اگر عبادات تے اندر ڈٹھا ونجے تا ایمان دے بعد عبادت نہیں، ایمان دے بعد محمد دی تعظیم ہے. اللہ دیات پاک نے فرمایا ایمانی ہوندا قبول تھی سی جے دے دل وچ میرے محبوب دی تعظیم ہو سی، جے دے دل وچ نبی دا ادب ہو سی. تے جے نبی دا ادب کیتے اگر تاریخ دے ورکے والا کے دیکھو چاہ وہ آج ہی میرے مصطفیٰ دے قریب ہیں، آج ہی میرے مصطفیٰ کریم دے نیڑے ہیں، جنہاں کو آج ہی میرے مصطفیٰ کریم دا قرب ملے، اور اتنا قرب ملے کہ آقا کریم دی ذات پاک دے رلے اتنے تھن کہ آج تک رلے ہیں. میں صدقے نہ تھی ونیا انہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے پیارے غلاماتوں جنہاں سرکار دی ذات پاک نال وفا کیتی ہے. آقا دی ذات پاک نے سمایا اتھائی ہے جتھاں جنت دا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. تا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ وچ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کتنا ادب کیتا ہے. اور تاریخ دے اوراق کو پڑھو لو. آپ جلے سرکار دی پاک بارگاہ وچ باندھے ہیں تا اپنے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے باندھے ہیں. کہیں شخص پوچھا اتنی وڈی جناب وچ بہ کے اور تمام آقا دی امت پاک دے اندر اتنا وڈا اعزاز تساں رکھ دے وے، مگر جلے دربار مصطفیٰ وچ باندھے وے تساں اپنے منہ وچ پتھر رکھتے کیوں باندھے وے؟ آپ نے فرمایا تساں قرآن کہہ نہیں پڑھا؟ فرمایا اللہ دا قرآن کیا دے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ دیات پاک نے فرمایا خبردار جڈن میرے محبوب دے دروازے دوتے آواہے ول تواڈیاں آوازاں میرے محبوب تو اچیاں نہ تھی. میں اپنے منہ میں چھوٹے چھوٹے سٹون رکھ کے توں بانا، پتھر تے کنکریاں رکھ کے توں بانا، متن کی نہیں بولا، آواز نبی دی آواز تو اچھی نہ تھی. آج ویڈو درباراں ایو جیاں ہیں جتھاں اچھا بولنا بے ادبی ہے. ایک ذات مصطفیٰ دی ہے، بئی شخصیات پیو تے ماں دی ہے. بندہ انہاں دے سامنے اچھا بول پوے کیتی کرتی لڑ میں دی ہے. نہ بندہ نبی دے سامنے اچھا بول سکدے تے نہ ہی پیو ماں دے سامنے اچھا بول سکدے. اے اتنے نرم دل دے تھیندن کہ پھول دی پنکھڑی اتنی نرم کہنی جتنا پیو تے ماں دا دل نرم ہے. اساں آکھن کو تا آکھ دینے تے سارے واسطے کیا کیتا؟ کنا تائیں سوچا ہے اون دے دل تے گزر دی کیا ہے؟
تੈਂ سوچا ہے اوندا دل پھٹدا کتنا ہے، تੈਂ سوچا ہے اندے دل دے اُتے کتنی قیامت ڈھائے پوندی ہے، تੈਂ تا آکھن کو آکھ دیتا تے کو تا چاوی لئی کہیں لا چھوڑی، مگر تھوڑا غور کیتا کر، ڈٹھا کر، اگر میں پیو ماں کو آج کچھ آکھ ساں 5 کمیٹی ویسی تئی کمیٹی کھلنے آری کمیٹی دے لے کھلنے وال تو روویں تے چیکے نہ والے ہے نہ آکھے میری اولاد میرے سامنے میں کریں دیئے نہ تو پیو ماں دے سامنے کریں ہاں نہ بوٹا لگے ہاں نہ آجوں دا پھال کھاویں۔ اتنی اعلیٰ شخصیات بندہ جنن بھی ہینا دے سامنے بولے تو ذرا احتیاط نال بولے، اور جنن ہینا دے سامنے آوے بڑی احتیاط نال آوے، او نہ ہوئے کہ نہیں میرے واسطے قرض نہ بن ونجے تے قرض لاوے نہ۔ آقا کریم علیہ السلام دی اتنی وڈی جناب ہے کہ جتھاں اللہ دے فرشتے بھی آمین تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کے آمین۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ وچ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنجلے باندھے ہن، اپنی زبان کو ڈنڈا تلے قابو کر کے باندھے ہن۔ کئی شخص پوچھا اتنا بڑا عرب دا جوان ہے مگر جنن تسا باندھے ہوئے تو اپنی زبان کو ڈنڈا تلے قابو کرتے کیوں باندھے ہوئے؟ آپ نے فرمایا قرآن کہنی میں پڑھا؟ آپ فرمایا کیا قرآن اعلان کر دے؟ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ آپ نے فرمایا لوگوں خیال کرا ہے نہ اللہ کو تکلیف دیوا ہے نہ رسول اللہ کو تکلیف دیوا ہے۔ سیانے لوگ بیٹھے ہوئے ہمیشہ تکلیف مردیاں کو نہیں تھی دی، تکلیف زندہ کو تھی دی۔ اللہ دیات پاک نے فرمایا یؤذون اللہ ورسولہ، خیال کرا ہے نہ اللہ کو تکلیف دیوا ہے تے نہ ہی رسول اللہ کو تکلیف دیوا ہے۔ ایک قرآن محبوب سیدی حیات طیبہ تک نہ ہے، قرآن قیامت تک واسطے ہے۔ جنر قرآن قیامت تک واسطے ہے تو اللہ دیات پاک نے بھی دس دیتا قیامت تک میرے محبوب کو تکلیف نہ دیوائے۔ پتہ چل گیا جڑا تکلیف دیویں دا پہ انہا مطلب ہے محبوب زندہ ہیں نا، محبوب حیات ہیں نا۔ محبوب علیہ السلام دی ذات پاک آج بھی روضہ اقدس کے اندر اپنی امت تے احوال کو دہتے بیٹھیں اور سرکار اپنی امت کو ملاحظہ فرمیندے بیٹھیں، بھلا او امت کئی منزل تک پہنچ سکتی ہے جڑی امت اچ نبی نہ ہوئے؟ جنن نبی اپنی امت اچ کہہ نہیں ہوندہ او امت تباہ تھی میں دیئے، برباد تھی میں دیئے، ختم تھی میں دیئے۔ آج تک اگر امت باقی ہے تو یہ چیز دی دلیل ہے کہ امت اچ محمد آج بھی موجود ہے۔ سیدی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جلے 40 دیوارہ واسطے کوہ تور دوتے گئے ہن، آپ جلے واپس آئے ہن قوم وچھے دی پوجا کھڑی کرے دی ہے۔ حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام رب دی پاک برگاہ وچ عرض کیتا الہ العالمین مولا میری امت وچھے دی پوجا کھڑی کریں دی ہے اور گاؤں کو ماتا بنا چکی ہے اور اتھاں کھڑ کے پرستش کھڑی کریں دی ہے۔ اللہ دیات پاک نے فرمایا موسیٰ پتہ لگے؟ آپ فرمایا کیا؟ فرمایا تو جو کہنا ہمیں والامت تا گمراہ تھی گئی ہے۔ پتہ چل گیا جڑی امت اچ نبی نہ ہوئے امت گمراہ تھی میں دی ہے۔ اللہ دی قسم میں اپنے آپ اچ غور کروں چاہ 1400 سال تھی گئے جتھاں سا کو نبی کھڑایا ہے امت آج تک اتھاں ہی کھڑی ہے۔ آخری تانے خدا ایک کے آج تک اساں سے پسماندہ علاقے چی بیٹھے آدھے بیٹھے ہیں خدا ایک کے، حالانکہ اساں اپنے اکھ نال ڈٹھا ہی کہنی تو یہ چیز دی دلیل ہے کہ این امت آج بھی محمد موجود ہے اور سارے نبی زندہ ہیں۔ اگر کوئی شخص آخری میں دی دلیل کیا ہے تو میں جناب دی خدمت چارج کرنا چاہنا کہ اللہ دے 18,000 عالم کوئی ایسی جا ہے جتھاں موت نہ ہوئے، سارے کا کے آدھے بیٹھن ہر جا دیتے موت ہے، مگر جناب دیاں دعاواں گھندے ہیں۔ ایک بات عرض کرنا چاہنا، ایک جا ایسی ہے جتھاں موت کہنی، ایک جگہ ایسی ہے جتھاں موت کہنی، وہ جا جنت ہے۔ جنت واحد ہو جا ہے جتھاں موت کہنی، اور جتھاں آقا دی ذات پاک این وقت جلوہ افروز ہیں وہ زمین دا ٹکڑا جنت ہے۔ اور خود آقا دی ذات پاک اپنی زبان اقدس نال بیٹھے فرمیدن ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آقا دی ذات پاک فرمیدن میں مصطفیٰ کریم دے گھر دی پرلی دیوار تو گھنتے منبر تک، منبر تو گھنتے پرلی دیوار تک، یہ جتنا زمین دا ٹکڑا ہے جنت ہے۔ نبی آج بھی جنت وچ تے جنت واحد ہو جا ہے جتھاں موت کہنی
جتھاں موت نہ ہوئے وہ جنت ہے، جنت ہے سارے نبی صحیح ہیں، تا این چیز دی دلیل ہے کہ محمد آج بھی زندہ ہے، آقا دی تے پاک موجود ہیں۔ چلو میں صرف اتھوں تک نہ آکھاں چاہ اپنی عقیدے کو تھوڑا جہاں جناب دے سامنے عرض کر دے ماں، صرف سائیں اب اپنی جنت وچ زندہ ہیں، کیا کوئی بیوی ہیں؟ صدیق ادھر اللہ ہے، اللہ اکبر، ایک دفعہ ول آکھاں چاہ عمر ادھر اللہ ہے، ہن صدیق بھی رلے ہومن، عمر بھی رلے، زبان کو استعمال کرتے انہاں دی شان وچ گستاخی کرے تو لاکھ گستاخی ودا کر، قیامت تک واسطے اللہ دی ذات پاک نے جڑا انہاں دوہاں شیخین کو مقام دیتے، آقا دی امت پاک جو کہیں کو کہیں نہیں دیتا، زندہ ہن تا مصطفیٰ دے قرب چن، آج تک اگر زندہ ہن تا ولوی محمد دے قرب چن۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے انہاں کو اون جگہ دیتے رکھے جڑا زمین دا ٹکڑا جنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت دی ذات پاک نے جنت کے اندر زندگی ایسی عطا کیتی ہے جن دے بارے رب تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا میں اے رب زندگیاں ساریاں کو دیساں مگر دیساں ہوں کو زندگی نوی بہتر زندگی اچھی زندگی وہو مومن جڑا ہو سی مومن من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ دیات پاک نے فرمایا ایسی کامل زندگی عطا کرے ساں کہ جیڑی زندگی طیبہ زندگی پاک ہو سی، پلیت کو زندگی دیساں کہنا کیونکہ کوئی چیز دا پتہ کہنی، ہمیشہ جیڑی چیز دا کہیں کو پتہ ہوں دے انامی ہو کھڑی بھی دے۔ اللہ دیات پاک نے فرمایا جڑا شخص پاک ہو سی پاک زندگی بھی حکو دے ساں، میں صدقے نہ تھی ونیا انہاں مصطفیٰ کریم دے پیارے صحابہ تو جڑے آقا کریم دی ذات پاک دے اندر اون چیز تک موجود ہن جتھاں آج بھی جنت ہے۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا آپ بھی پاک ہن جڑی زندگی دیتی ہم اوہی پاک ہے۔ اللہ رب العزت دی ذات پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دا ادب بیا کے کو دیتے حضرت سیدنا عثمان غنی کو کہ آپ دیاں دو بیٹیاں آپ دے نکاح اقدس سے چاہے، ورنہ جماعت اہل سنت تا ایہو کچھ عقیدہ نہیں کہ سرکار دی ایک بیٹی نہیں، سرکار دیاں دو بیٹیاں نہیں، سرکار دیاں ترے بیٹیاں نہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم دیاں چار بیٹیاں پاک۔ میں آقا کریم دیاں بیٹیاں پاک آندھنا چار آنکھیں چاہاں توری طبیعت تا ٹھیک ہے نا، توری طبیعت تا بہی طرح کہنی تھی گئی نا، مگر اتھا کہیں کو اگر مغالطہ لگا ودا ہوئے تا دور کرائے چاہ، کہیں کو متشابہ لگا ودا ہوئے تا دور کرائے چاہ، کوئی متن کہیں دے آنکھیں لگ دے ہوئے ایک پکائی ودا ہوئے تا میں تریہاں دے نائی بیا دا سینا چاہ چوتھی تا تُساں پکائی ودا ہوئے۔ پہلی نبی سے دی بیٹی پاک حضرت سیدہ بی بی زینب اور دوجی بیٹی پاک حضرت سیدہ بی بی رقیہ پاک ہیں، تریجی سیدہ حضرت ام کلثوم پاک ہیں اور چوتھی سیدہ بی بی فاطمہ پاک ہیں۔ اور ایوی جناب دی خدمت عرض کر دے وہاں اگر کوئی شخص ایو کچھ آکھ دے وے کہ نبی سی دی بیٹی پاک ہک کن تول انہا کو حضرت عثمان غنی کو ذی نورین کیوں آکھا گے، دو نورہ آلہ کیوں آکھا گے؟ کیونکہ نور آل نبی دیاں دو دھیاں جو ہینا دے نکاح وے یک کے بعد دیگرے این تہینا کو دو نورہ آلہ آکھا گے۔ اچھا جنہ دے نکاح ویچ نبی سی دیاں دو بیٹیاں آمین او تا دو نورہ آلہ بن ونجے تے محمد نور کہیں نہیں، صحیح نور کہیں نہیں۔ تو میں ایک جناب دی خدمت بیا حوالہ عرض کر دے ماں تا کعبہ پاک دے اندر مکہ المکرمہ دی سرزمین دے آج بھی ایک پہاڑ ہے، وہ پہاڑ دے اندر ایک غار ہے، وہ غار دنا ہے غار ہیرا۔ تو جڑا غار ہیرا جڑے پہاڑ ہے میں حاجی صاحبانہ دی خدمت عرض کرنا چاہنا وہ سالم پہاڑ دنا کیا ہے؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہے نقل مارو چاہ اے نقل تو سمرے سوچا ول میں سوکھا تھی ویسا جبل نور، جبل آدن پہاڑ کو، نور آدن نور کو، نور دا پہاڑ۔ اچھا پہاڑ نور دا من گئن پورا پہاڑ نور آلا من گئن نہ منن تا محمد کو نور نہیں منے دے، اپنے عقل دا علاج نہ کریں یارو، دساؤ تا صحیح آخر دساؤ اے پہاڑ نوری چو بنے کیا پتھر نور دے بن سکدن؟ وہ آدھن کہنا میں کیوال کیوں آدھے وے؟ وہ آدھن ای وجہ واسطے آدھے ہیں کہ آقا دیات پاک ای غار ہیرا وچ بیٹھے ہیں، اللہ کریم دیات پاک نے ای جگہ دیتے قرآن دیا ایتا پاکا نازل کیا تھا نبی دے قدم مبارک لگے ہیں جیڑے پہاڑوں تے سائیں دا قدم لگوانی وہ سالم پہاڑ نور آلائے
تے جیندا جست مبارک ہی خود محمد دا ہوئے اللہ اکبر تہی وجہ واسطے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہی دے نکاح پاک وچ تواڈے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیاں دو بیٹیاں پاکن حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سین اے آقا کریم دی وڈی بیٹی پاکن آپ دا جڑا نکاح تھیا ہے اے ابو لہب دے پتر نال